ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی راہ میں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہم اس پروگرام میں ان تمام مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں جن کا پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں کوئی کردار رہا ہو یا کردار ادا کر رہے ہوں۔ یہ ان مسائل کو اجاگر کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہیں اور ان مہمان کا میں تعارف تو یقیناً آپ کے ساتھ کراؤں گا ہی فردن، مگر تھوڑا سا میں بتا دوں۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں سندھ کے صدر جوائن کریں گے، بشیر میمن صاحب۔ فضا ذیشان صاحبہ جو کہ صدر ہیں خواتین ونگ، پاکستان تحریک انصاف کراچی۔ نجمی عالم صاحب رہنما ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ فوزیہ حمید رہنما ہوں گی MKM پاکستان کے۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فضا ذیشان، صدر خواتین ونگ، پاکستان تحریک انصاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو میری بہن، آج بروز اتوار آپ کا جلسہ ہے، کیا وہ جلسہ ہوگا نہیں ہوگا یہ بتائیے گا۔ ہم صبح ہی صبح آج 10 بجے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو نئی اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں، تو اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اپڈیٹ تو یہ ہے کہ ہمارے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی نے ماشاءاللہ جس طرح سب سے پہلے تو میں ایک پازیٹیو بات کروں گی کہ ویلکم بہت اچھا ہمارا کیا گیا، ہمارے CM آئے اور ان کا ویلکم کیا سندھ گورنمنٹ نے بھی، اور جیسے ایئرپورٹ پہ آئے تو وہ بڑی خوشائن بات تھی۔ جب وہاں سے نکلے ہیں تو الحمدللہ پورا کراچی جو ہے وہ امڑ آیا باہر، اور پورے کراچی میں وہ سارا ٹائم انہوں نے کوئی میٹنگز نہیں لی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف لوگوں سے ملنا ہے، صرف اسٹریٹ موومنٹ کرنا ہے، اور ہر جگہ پہ ان کی اسٹریٹ موومنٹ ہوئی بہت شاندار۔ وہ اپنے ساتھ ایک جلسہ لے کے چل رہے تھے، تو پورے کا پورا جلسہ تھا، وہ جہاں جا رہے تھے وہاں عوام جو تھی اس کا ایک جم غفیر موجود تھا۔ اس میں یہ تو ہوا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جلسے کے لیے NOC مانگا گیا تھا مزار قائد کے اوپر جنا گراؤنڈ کے لیے، وہ NOC نہیں دیا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے پیمنٹ بھی کر دی تھی ساری، اور اس کے باوجود NOC نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہوا کل، کیونکہ ہمارا ظاہر ہے جلسہ ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹیج سیٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پنڈال بنتا ہے، سارا اس کے لیے پہلے پریپریشن کرنی پڑتی ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لوگ بہت پرجوش ہیں، لیکن کچھ انفارچونیٹ ایونٹ ہوا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے آج کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھانی شروع کر دی، پولیس کی نفری اکٹھی ہو گئی، اور بہت زیادہ یہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا سامان جو جلسے کے لیے رکھا گیا تھا، سیٹ کیا گیا تھا، اس کو اٹھوا لیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جنا گراؤنڈ پہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد مطلب ایک عجیب بات ہوئی کہ تاخیر سے کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو ہمارے لیے بڑی حیرت انگیز ہیں کہ اگر یہ ایک اچھی چیز شروعات کی تھی تو اس کے بعد کیوں ایسی بات ہوئی۔ تاخیر سے ہمیں ٹی وی سے پتہ چل رہا ہے، میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ NOC دے دی گئی ہے۔ تو NOC جب دے دی گئی ہے تو اس کو فوری طور پہ بتانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی وہ تو نہیں ہے نا، میجک تو نہیں ہوتا کہ میجک سے سارا جلسے کی پریپریشن ہو جائے، اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اب چیز جو ہے پبلک گیٹ کے اوپر 2 بجے تک جلسے کے لیے اب بھاگم بھاگ ظاہر ہے پڑی ہے۔ عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت اتنی زیادہ ماشاءاللہ تعداد میں موجود ہے کہ 3-4 لاکھ لوگ ہیں، ان کو کہاں بٹھانا بھی ہوتا ہے جلسے کی، آپ کو پتہ ہے ڈیکورم ہوتا ہے، سارا پنڈال بنتا ہے، اس میں سب چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اتنے تھوڑے ٹائم کے اندر کرنا، مطلب یہ کہ مشکل سے مشکل کریٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح، کیونکہ ایک ایسی پارٹی جو کہ اس وقت بڑی ظلم کا شکار ہے اور پورے پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول پارٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو اس وقت اگر کوئی اچھا جسچر دیا ہی تھا تو اس کو کمپلیٹ ہونے دیتے، بہت اچھا ہوتا اگر اس میں پرابلم نہ آتی۔
لیکن یہ کہ اب اس میں اس وقت تک کی انفارمیشن آپ کو دے رہی ہوں کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اب کسی بھی ہر بڑھتے ہوئے آورز کے ساتھ کچھ نہ کچھ چینجز آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں. تو ابھی تک کی انفارمیشن آپ کو یہی ہے کہ یہ جان بوجھ کے تاخیری حربے آزمائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ٹی وی کے تھرو، میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو این او سی ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو بہت عجیب بات تھی ہے. تو کوشش کریں کہ جس طرح اگر جمہوری اپنی قدریں جو ہیں جس کی کہ آپ اپنے آپ کو، میں سمجھتی ہوں علم بردار سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے، تو اس کو نجمی پھر پوری عالم طرح صاحب سے کریں نا. پاکستان پیپلز یہ پارٹی تو کے نہیں ہے کہ رہنما انہوں تھوڑی نے سی جوائن چیز کیا ہے. اس وقت ہو میری گئی کہ بہن آ کے ایک سعید نقوی ورڈکٹ صاحب لے آئے لیتے اور ہیں آ کے انہوں کہ نے یہ جو جلسے کا سامان ویلکم پولیس کیا، والے جو لے کہ گئے، بہت اچھی جنا بات ہے. ہم کو گراؤنڈ میں تالا اپریشیٹ لگ گیا. کیا سب. نجمی عالم صاحب اس میں کیا حقیقت ہے؟ ہلو میں پڑھا تھا اور ابھی بھی ہمیں جی نجمی عالم صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی جی بولیں. آ یہ رہی ہے آپ کی بتائیے آواز؟ گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ خواتین ونگ کی صدر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، فضا جی ذیشان. جی. جلسہ گاہ سے سامان لے گئی پولیس، جنا گراؤنڈ کو تالا لگا دیا گیا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جنا گراؤنڈ میں ایک بات آپ سمجھیں، انہوں نے اپلیکیشن کب دی ہے؟ پہلے تو مانگی 2 دن پہلے. جی جب 2 تک دن ان پہلے. کو، اور پیمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ ہمیں نہیں کی ہے، وہ قائد اعظم کی جو اکیڈمی ہے اس میں آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، ادھر کہیں پیمنٹ کی ہے. ہم نے سندھ گورنمنٹ کو کوئی پیمنٹ نہیں نہ مانگتی ہے، نہ اس کی کوئی پیمنٹ ہمیں دی گئی ہے. ابھی ان کا جب کوئی جلسے کی اجازت مانگتے ہیں تو اس میں 10 ایجنسیاں اپنی رپورٹ دیتی ہیں، اور جو ملک کے آج حالات ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا مسہپ نہ ہو جائے. ہم ایون حکومت میں ہوتے ہوئے 15 دن یا 1 مہینہ پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ اجازت ہم بھی لیتے ہیں ڈی سی سے اجازت. ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کلیئر کرتی ہیں کہ بھئی ہاں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ہم وہ سارا 15-20 دن پہلے کرتے ہیں. انہوں نے تو لا کے اینڈ آخری لمحے پہ اپلیکیشن دے دی اور کہہ رہے ہیں کہ جی فوراً پرمیشن ہاتھ میں پکڑا دیں. اب کوئی بھی جو ڈی سی ہے وہ جب تک نہیں کرے گا جب تک اس کو پولیس اور دوسری جو ہے ایجنسیز، اس میں آئی بی بھی ہوتی ہے، پولیس کی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، کہ وہ کلیئرنس نہ دے، ڈی سی کبھی سائن نہیں کرے گا کہ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو وہ جواب دہ ہو جائے گا. تو ان کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا. اگر ان کا جلسے کا پروگرام تھا تو ان کو پہلے، تاکہ اتنا ٹائم ملتا ہے ایجنسیز کو کہ وہ اپنا کلیئرنس کریں یا ریجیکٹ کریں یا ہاں کریں یا دوسری جگہ تجویز کریں. دیٹ سم تھنگ ایلس. نجمی عالم صاحب یہ اگر ہم نے بتائیے گا، وہ نہیں کیا کہ ہمارے لوگوں نے ایک ریلی نکالی تھی پشاور میں گنڈا پور صاحب کے ٹائم پہ، تو ایف آئی آریں کٹ گئی تھی، اور ہم نے تو کسی کو ان کی ریلی کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی، بالکل ان کو فری ہینڈ دیا. آئیں آپ اچھا ابھی حیدرآباد یہ گئے ہیں آج. بتائیے گا کہ جس طرح ویلکم کیا گیا ایئرپورٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اب کل تک یہ بات تھی کہ جلسے کی اجازت مل گئی، تیاریاں شروع ہو گئیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. اب یہ بتائیے گا کیا یہ جو پولیس نے کارروائی کی ہے یہ وفاق کی طرف سے کی ہے یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کی نے گئی تو ہے؟ یہ دیکھا ہے کہ ابھی آپ کو پرمیشن نہیں ملی ہے، آپ وہاں اسٹیج بنا لیں تو پولیس روکے گی کہ بھائی جب تک آپ کو پرمیشن نہ ہو آپ نہ بنائیں. وہ پرمیشن ڈی سی دیتا ہے. تو وہی تو کہنا، اگر یہ 15-20 دن پہلے اپلائی کر دیتے تو یہ ساری پرابلم نہیں آتی. یا تو منع کر دیتے یا کہاں کر دیتے، وہ ساری پرابلم. اب انہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ جب یہ کیا ہے تو اس میں جب تک ایجنسیز کی کلیئرنس رپورٹ نہیں آئے گی، ورنہ ہمیں کوئی ورنہ ہم چاہتے تو ان کو یہ ایئرپورٹ پہ بھی جمع نہ ہونے دیتے. ٹھیک ہے نا، ہم اگر چاہتے تو سندھ گورنمنٹ چاہتی تو ایئرپورٹ پہ بھی نہیں آنے دیتی لوگوں کو. ہم نے کسی کو نہیں روکا. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ پرمیشن ملنے کی کچھ امید ہے یا جلسہ نہیں ہوگا؟ آج ہم بروز اتوار صبح 10 بجے بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو ابھی کہہ رہی تھی خود، میں تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی کیا پوزیشن ہے، لیکن یہ تو ابھی خود کہہ رہی تھی کہ ہاں جی وہ ہم نے سنا ہے کہ مل گئی ہے. اچھا، اگر پرمیشن مل جاتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ یہ اگر ایجنسیز کلیئر کر دیتی ہیں تو پرمیشن مل جائے گی، جو طریقہ کار ہے جلسے کا. اور اگر سہیل آفریدی صاحب کا بیان یہ ہے کہ جلسے کی پرمیشن ملے نہیں ملے جلسہ ہوگا، ہم تالے بھی توڑیں گے اور ہم جلسہ بھی کریں گے، اور یقیناً
یہ کہ اگر جلسہ ایک قانون کو ہاتھ میں احتجاج لیں گے تو پھر کی شکل اختیار کر دے گا؟ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون بھی حرکت کرے گا، جو اس کی پاور ہے قانون کی ایڈمنسٹریشن کی، اگر بغیر پرمیشن کے کوئی کرے گا تو پھر اس کو وہ چیز بھی فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. پھر روئے نہیں، پھر رونا پیٹنا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ہم لڑیں گے، مریں گے، برداشت کریں گے جیسے ہم کرتے تھے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ پھر رونا دھونا نہ کریں. اگر قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون پھر اپنے جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ اپنائے گا. کل پرسوں جس طرح سہیل آفریدی کے ساتھ کراچی کی عوام ان کے کچھ حمایتی روڈوں پر نکلے، ریلی کی شکل اختیار کی، مختلف علاقوں کا دورہ ہوا، تو جبھی اگر ان چیزوں کو روک دیا جاتا اور کلیئر کٹ ایک میسج ہوتا. اب ایک پاور شو ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کراچی میں. اب عوام ایزیلی آ جائے گی، ایک ڈر کھل گیا. ایک کافی عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کراچی میں ایکٹیو نظر آئی ہے. تصادم کا خطرہ نظر نہیں آتا آج آپ کو جلسے کی اجازت نہ ملنے کوئی پر؟ تصادم نہیں چاہتے، نہ کوئی گورنمنٹ تصادم نہیں چاہتی. ہاں، اگر کوئی گورنمنٹ کا ایک فرض ہے، انتظامیہ کا ایک فرض ہے کہ کوئی اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا تو وہ ضرور اس کے اوپر ایکشن ہوگا. اس میں کوئی بھول جائے کہ نہیں ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایکشن ہو تو پھر روئے نہ کوئی. یعنی اگر تصادم کی کوئی صورتحال ہوئی اور جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بغیر پرمیشن کے قانون جلسہ حرکت کرنے میں؟ کی کوشش کی گئی تو انتظامیہ روکے گی. اس طرح کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی اس تصادم کو روکنے یا انتشار کو اور جلسے کو روکنے کے لیے ایکٹیو ہو جائے گی. وہ تو ساری دیکھیں نا، یہ ساری گورنمنٹ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہو تو اس کو روکیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ان کو روکنا چاہیے. اس طرح کی کوئی رپورٹ آپ کے پاس ہے کہ اگر تصادم بڑھ جاتا ہے اور ان پی ٹی آئی اگر ریزسٹ کرتی ہے تو نہیں، یہ فوج دیکھو بلانے پر رپورٹ کی بھی؟ اس میں بات ہی نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے گا تو گورنمنٹ اس پہ ایکشن کرے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ضرورت پڑنے پہ پاک فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے. کس کو؟ پاک فوج. پاک فوج کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی چیز نہیں ہے 2 گھنٹے، یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ آرمی کو بلایا جائے. ایسا ایسے حالات کچھ بھی نہیں ہے. پولیس ہی کافی ہے. نجمی عالم صاحب، ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے، چاہے 27 دسمبر ہو، اکتوبر ہو، 12 مئی ہو، اکثر کراچی شہر کو ہی بلی کا بکرا بننا پڑتا ہے. ابھی کچھ دنوں سے حالات کچھ بہتر ہیں بقول آپ لوگوں کے، یہ عوام ایک تو مطمئن بدقسمتی نہیں ہے. رہی ہے کہ کراچی کو ہمیشہ اپوزیشن میں رکھا گیا ہے. ہمیشہ کراچی کو مذہبی جماعتوں نے بھی رکھا، پھر جو بھی آئے انہوں نے، ایم کیو ایم آئی یا جو بھی آئے، اپوزیشن میں رکھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ کراچی اپوزیشن میں نہ رہے، کراچی حکومت میں ہو. میری ایز اے کراچی آئٹ میری خواہش ہے، اور کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. اور ویسے ان کے جلوس میں جو لوگ تھے اس میں سے 90% کراچی کے لوگ نہیں تھے. کراچی کے جو اوریجنل لوگ ہیں وہ نہیں تھے. 90% تو وہ لوگ نہیں تھے. اگر میجورٹی 90% وہ افغانیوں کی لوگ تھی. نہیں تھے تو یہ تو تعریف اگر رہی ہے کہ جب بھی تصادم، انتشار، ہلاک، خراب، جلاؤ گھیراؤ کیا گیا ہے تو وہ غیر مقامی افراد رہے ہیں. تو اگر یہ آپ کے پاس رپورٹ ہے، ڈیفینیٹلی ایجنسیوں کی رپورٹ ہوگی. پھر تو تصادم، جلاؤ گھیراؤ، ابھی بھی فائرنگ آپ یا اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پچھلے مظاہرے دیکھ لیں یا جو بھی دیکھ لیں، جب یہاں پر 3 تلوار پہ ایس ایچ او کو بری طرح زرسکوپ کیا گیا تھا، اس میں سارے افغانی شامل تھے. ان کے جو کے پی کے سے ان کا جلوس آتا ہے اس میں 60-70% افغانی ہوتے ہیں. پولیس نے بھی اپنی ایک رپورٹ دفعہ بنا پھر دی کس علاقے سے لوگ نکل کے آئے ہیں. اس پولیس رپورٹ میں بڑا مینشن ہے کہ خاص طور پہ وہ علاقے جہاں افغانی ڈومینیٹڈ علاقے ہیں وہاں سے لوگ آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس ایکٹیویٹی سے کراچی شہر کے امن و امان پر ایک دفعہ پھر تلوار لٹک رہی ہے؟ انتشار، نہیں، آپ اختلاف، بے لڑائی فکر رہیں، جھگڑا، کوئی جلاؤ امن و گھیراؤ؟ امان خراب نہیں کر سکتا. گورنمنٹ مضبوط ہے، اور اگر کسی نے امن و امان کیا تو پھر اس کو ہم قانون کے مطابق نپٹ لیں گے. کراچی کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے کسی کو بھی. کسی متبادل جگہ پر جلسے کی اجازت دینے پر غور و فکر کیا جا رہا ہے؟ جی
کسی متبادل جگہ پر جلسے کی اجازت؟ یہ ہوتا ہے. ہم نے ایک دفعہ نشتر پارک کی مانگی پرمیشن, ہمیں منع کر دیا گیا گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہ نشتر پارک کے میں آپ نہیں کر سکتے, ہم نے جگہ چینج کی. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. ہمیں بھی کئی دفعہ انتظامیہ کہہ دیتی ہے کہ آپ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے, ان کے اپنے کوئی رپورٹس ہوتی ہیں, انہوں نے منع کیا, ہمیں جگہ ہم سے بھی جگہ تبدیل کرائی گئی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کسی نئی جگہ کی سجیشن یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی نئی جگہ کی سجیشن؟ ان کو چاہیے نا کہ اگر ٹھیک ہے انتظامیہ نہیں دی تو یہ جگہ بتائے نا. ہم جگہ بتائیں گے تو یہ اس سے ناراض ہو جائیں گے اس پہ کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں فضا ذیشان. 2-3 جگہ کا دورہ کر کے ہمیشہ جگہ رکھی جاتی ہے. ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, جب ہمیں جلسہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کئی جگہوں کو ڈسکشن میں لاتے ہیں کہ بھائی ٹریفک کا کیا ہوگا, وی آئی پیز آئیں گے ان کا کیا ہوگا, آس پاس کے کیا حالات ہیں, کس قسم کی آبادی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس کو پہلے اسیس کرتے ہیں, پھر جگہ تیار کرتے ہیں. اور ہمیشہ ہم انتظامیہ کو 2-3 جگہیں تجویز کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ہمیں دے دے. بہت شکریہ نجمی عالم صاحب, آپ ایک تقریب میں مصروف تھے مگر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک دفعہ پہ ڈاکٹر فہیم اربلی سپر ٹائم کی ٹیم کی طرف سے آپ کو شکریہ. جی فضا ذیشان صاحبہ. جی میری بہن گفتگو جو سنی نجمی عالم صاحب جی کی, میں اس تو پہ سن کیا رہی ہوں اور اشش کر رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے جو فارم 47 کے اوپر آئی ہوئی گورنمنٹس ہیں ان کی باتیں بھی بڑی شاندار ہیں. ان کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی بہت دفعہ ڈسپلیس کیا گیا ہے. جب جلسوں کی اجازت ہوا کرتی تھی اس کے بعد تو خیر ہمارے اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی, اور ہم لوگ جو کہ جنہوں نے کبھی کوئی تشدد نہیں کیا, کبھی کوئی اس طرح کی, ہماری کراچی میں بھی دیکھ لیں جب 9 مئی ہوا تھا تو شارع فیصل پہ ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تھے, لیکن ہمارے اوپر الزام تراشیاں کی گئی, ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے. جنرل الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. وہ مینڈیٹ چھیننے والے لوگ اپنے منہ سے قانون کی باتیں کرتے ہیں, بڑے شرم کی بات ہے. وہ مینڈیٹ چھیننے والے لوگ جن کو, اور جو وہ ملک جس میں قانون کا یہ حال ہو چکا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز کرانے تھے, وہ الیکشنز اس دن کے بعد مہینوں پہ مشتمل ہو گیا کیونکہ نہیں چاہتے تھے, پاورفل لوگ نہیں چاہتے تھے. آئی ایم سوری ٹو سے بہت بہت غلط بات ہے. اور اس سے بھی سب سے بڑی غلط بات جس کو کہ میں بہت بری طرح کنڈیم کروں گی وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ آئے تھے. خدا کا خوف کریں, میں نے خود دیکھا ہے اسٹار گیٹ پہ ہم 6 گھنٹے صبح 7 بجے کی آئی عورتیں بھی ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں تو عورتیں تھیں جو ہماری لوکلز تھیں, جو کراچی کے لوگ تھے, جو عوام آئی ہوئی تھی. اور یہ کراچی ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, یہاں پہ صرف ایک ایتھنسٹی کے لوگ نہیں رہتے, بہت ساری اقوام, جو پاکستان ایک منی پاکستان ہے نا کراچی, تو ادھر ہر طرف سے لوگ آ کے رہتے ہیں, جو رہتے ہیں جن کو CNIC ملتا ہے وہ یہاں کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ عوام عمران خان کا نمائندہ سہیل آفریدی کی محبت میں, کیونکہ وہ عمران خان کا نمائندہ ہے اس وجہ سے نکلے ہیں, کیونکہ وہ حق کی بات کرنے والا بہادر لیڈر ہے جو اپنی جان کی قربانی, اپنے آپ کی, اپنی تن من دھن کی قربانی دے کے اس وقت وہ اتنی شدید قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں. ان کی بہنوں کے اوپر پانی کیمیکل ملا پھینکا جاتا ہے, اتنا ظلم کیا جاتا ہے. یہاں پہ عوام نکل آئی ہے تو ان کو یہ ہو گیا کہ عوام نکلی کیوں ہے. عوام کے تو دلوں میں جگہ جگہ ہم جائیں تو عمران خان کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہے. عوام تو سب جانتے ہیں. سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو عمران خان نے اس وقت کی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو پولیٹیکلی اویئر کر دیا ہے. اور اب ہم صرف ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم نے کبھی بھی مطلب پروٹیسٹ جس میں کوئی تشدد ہو یا جس میں کوئی ڈسٹربنس ہو اس طرح کا جلسہ کبھی کرتے ہی نہیں ہے. ہمارے جلسے ہمیشہ پرامن ہوتے ہیں. تک ہماری جو ٹائم اب انہوں نے اگر ہمیں ایلوکیٹ کیا وہ ٹائم بھی اسی ٹائم کے اوپر ہوگا ختم, ہمیشہ کی طرح. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ڈر کیوں گئے کہ کل عوام دیکھ لی کراچی کی نکلی ہوئی باہر کہ جیسے ماشاءاللہ جوک در جوک, آپ چاہے وہ بنس روڈ دیکھ لیں, چاہے وہ آپ اسٹار گیٹ دیکھ لیں, چاہے وہ آپ جہاں جہاں آپ وہ ابراہیم حیدری دیکھ لیں, آپ جہاں جہاں جائیں گے, سلطان آباد میں اتنا شاندار وہ لوگ آئے, پورے کراچی کو دیکھیں نا آپ, ایسٹ میں
اب مزار قائد میں جو ہے یہ اب جیسے ایسٹ کی اور پورے کراچی کی عوام آئے گی اور وہ آپ دیکھ لیجئے گا. دیکھیں اب وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. آ جائے گا میڈیا, دیکھیں گے وہ لوگ کوئی ہم نے کوئی باہر سے افغانی ملائی, یہ پی ٹی آئی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ کوئی ادھر ادھر کی پارٹی نہیں ہے جو سندھ سے ادھر سے کہیں سے اور جگہ سے دور دور سے اٹھا کے لوگ لے کے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں یہیں کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا پسند کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا کل اگر انہوں نے کوئی دیکھیے گا کہ کس طرح کی اگر یہ لوگ درمیان میں کو رکھنے نہیں ڈالیں گے تو کس طرح کی شاندار قسم کا جلسہ ہوگا, تاریخی نوعیت کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر دیتے ہیں اس کے کہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, تو مطلب بہت بہت حیرت ہوتی ہے. چلیں اللہ میاں نیک ہدایت دے. بات یہ ہے میری بہن, آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ جلسہ ہوگا؟ جی میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 بجے انشاءاللہ یہ پبلک گیٹ کے اوپر ہم لوگ تو کریں گے جلسہ. اب یہاں پہ ہم نے تو کوئی اس کے اندر بدامنی کریٹ ہی نہیں کرنی, ہم نے تو صرف سننا ہے اپنے سی ایم کے پی کے کو, ان کی ہم نے بات سننی ہے, ان کی تقریر سننی ہے اور اس کے بعد اور پھر وہی بات ہے جلسہ تو ہم تو بس وہ جیسے وہ غریب جیسی عوام ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو کے جلسہ ہم لوگ کریں گے اپنا جو ہم نے کرنا, ہم سنیں گے اپنے لیڈر کو اور اپنے لیڈران کو سنیں گے اور ہم اس حقیقی آزادی جو کہ ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے اور ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ پاکستان کے انصاف قائم کریں گے اور اسی کے لیے وہی ہمارا مقصد ہے, وہی ہمارا ایم ہے اور ہمیں اس ایم پہ فخر ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. آپ جس طرح آپ نے نجمی عالم صاحب کی بات سنی, تو آپ اگر 2 بجے آج جو پبلک گیٹ پر جلسے کا کہہ رہے ہیں اور تالے نہیں کھلتے ہیں, اسٹیج آپ کو نہیں بنانے دیا جا رہا, پولیس والے سامان لے گئے, جلسہ گاہ میں تالے ہیں, تو تصادم کی طرف نہیں جا رہا پھر ایک دفعہ پھر کراچی شہر؟ تصادم تو دیکھیں ہم کرتے ہی نہیں ہیں, میں نے خود اتنی بار یہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور وہ ہم تو برداشت کرتے ہیں. تصادم تو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے, ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, ہم اس کو سہتے ہیں اور میدان عمل میں حق کے ساتھ کھڑے ہیں. تو تصادم تو کل بھی نہیں ہوگا. دیکھیں عوام زیادہ آ جائے گی, کوآپریٹ کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ کیا اچھا ہی لگے گا, امپریشن سندھ گورنمنٹ کا بھی اچھا پڑے گا اگر وہ کوآپریٹ کریں گے. تو آئی تھنک دے شوڈ کوآپریٹ, یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. کل تک سندھ گورنمنٹ کے بارے میں آپ کے لوگ, میرا کل کا پروگرام بھی بڑا اچھا ایک ہوا جس میں پی ٹی آئی نے بڑا اپریشیٹ کیا جب تک جلسہ کینسل نہیں ہوا تھا. آج جلسہ کینسل کی بات سننے کے بعد سہیل آفریدی سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا, اور یہ فارم 47 کی پیداوار اور یہ اور وہ. تو تو ہے تو آپ کو نا, کیا دیکھیے لگتا ہے بات کہ یہ ہے کہ ہم نے اچھی چیز کو اپریشیٹ کیا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر ابھی بھی کوئی شروعات ہوتی ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے کو تیار ہیں. لیکن اگر کچھ اس کے بعد پھر ہمیں پھر اٹھا کے پھر انہوں نے پٹکنا ہی ہے زمین پہ, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ آپ کا کیا خیال ہے اس پہ خوش ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی صحیح, ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور جس لیول کی ماشاءاللہ عوام یہاں پہ کراچی نا تو بالکل کایا پلٹ دی ہے ساری کی ساری سسٹم کی یہاں پہ ماشاءاللہ, جیسے عوام نکلی ہے کل. تو اس کے بعد یہ کہ اب جلسہ بھی ان کو کرنے دینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورڈکٹ تو آپ نے سنا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانے اور کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا. کراچی شہر ایک دفعہ پھر تصادم کی طرف, انتشار, جلاؤ گراؤ کی طرف تو نہیں جا رہا. پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی اگر دیکھیں کوئی میں آپ کو قانونی پھر ایکشن؟ بتاؤں گی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم لوگ کوئی جلاؤ گراؤ کبھی کیا ہی نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے. لیکن یہ کہ ہم لوگ اپنا جلسہ کرنا ہمارا حق ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. مگر وہ تو منع کر رہے ہیں کہ جب اجازت نہیں ملی تو غیر قانونی ہوگا جلسہ کرنا.
دیکھیں این او سی تو انہوں نے اناؤنس کر دی ہے نا میڈیا پہ, آپ دیکھیں تو صحیح, لیکن کچھ ابہام اس طرح ہیں چیزوں میں کہ وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا نا, اور اب دیکھیں انشاءاللہ ہوگا, اچھا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ, ساری عوام جو ہے وہ آئے گی انشاءاللہ. نہیں, عوام تو آئے گی, مگر اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں پھر کیا بنے گا؟ میرے کس بات پہ گرفتاریاں ہوں گی؟ کون سی گرفتاریاں ہونے لگی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ آئے دن پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. جب ہماری خان صاحب کی ابھی بہنوں کے اوپر ان لوگوں نے تیزاب ملا پانی گرایا تھا اور ظلم کرتے ہیں, تو اس وقت ہم خواتین بھی نکلتی ہیں, ہم بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھی ابھی سروائیو کر ہی رہے ہیں نا, اور انشاءاللہ یہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. حق کے ساتھ کھڑے ہونا اصل ہماری تعلیم بھی ایسی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. مگر میری بہن, یہ تو رینجرز اور پولیس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ کراچی آ جائیں شہر ہے, یہاں رینجرس تو کی آپ کو بات نہیں پتا ہے کر, 12 مئی کی ایک تاریخ کراچی شہر کے ساتھ جڑی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی خطرناک تصادم یا کراچی شہر پھر ایک دفعہ میں آپ کو پھر کہوں حالات گی کہ خرابی کی ہم طرف لوگ جائے گا؟ امن پسند لوگ ہیں, ہمارے ساتھ کوئی کتنا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ اس طرح کی بات بہت زیادہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں. ہم لوگ ہوں گے, خواتین, بچے, بوڑھے, سب لوگ یہیں کے لوگ ہیں, اور ہم لوگ اکٹھے ہو کے صرف ہم سی ایم KPK کو سننا چاہ رہے ہیں بس, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی غلط بات تو ہے نہیں. نجمی عالم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, آپ کو ان کی باتوں سے کیا اندازہ ہوا؟ مجھے ان کی باتوں سے افسوس ہوا. بہت ساری باتیں انہوں نے جھوٹ پہ, سوری ٹو سے, مشتمل تھی ان کی بہت ساری باتیں, اور وہ میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا انہوں نے. بہرحال کوئی بات نہیں, وہ ان کے اپنی چیزیں ہیں, ان کے اپنے نقطۂ نظر ہیں, اور میں نے اپنا بھی آپ کو بتا دیا. یہ لوگ اپنے کسی مارچ اس کی بات کر رہے تھے, ریلی کی بات کر رہے تھے, تو جو ان لوگوں نے سب سے عظیم الشان جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرانی تھی, تو اس کے لیے مہنگائی مکاؤ مارچ تھا جو انہوں نے پنجاب میں مریم نواز وغیرہ کے ساتھ مل کے کیا تھا. تو اس میں کس نے روکا تھا؟ کتنی FIR کٹی تھی؟ کون سی لاٹھی چارج ہوئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہم نے کرنے دیا تھا نا, آئے تھے نا, بیٹھے تھے نا, تو یہ سارا کچھ ہوا تھا نا. تو وہ بھی کبھی یاد رکھا کریں چیزیں. اتنی بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے سامنے غلط طریقے سے, کیونکہ خان نے کہہ دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور وہ سارا کچھ پھر امریکہ کے ساتھ ملا کے اتارا گیا عمران خان کو, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے. اور کیونکہ ایک صرف پاکستان کا نہیں, امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا, ان مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو گیا تھا, بس وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا بہت لوگوں سے. جنا گراؤنڈ پر تالے, سیاسی انتقام یا قانون کا نفاذ؟ سیاسی انتقام. پھر بھی میں کہوں گی اجازت کہ تھی تو کس کے ابھی بھی حکم پر ہم تو تالے لگائے جلسہ گئے؟ کرنا چاہ رہے ہیں, میں بہت زیادہ کچھ بات نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن یہ کہ کرنے میں. اگر اجازت تھی تو تالے کس کے حکم پر لگائے گئے, اور اس اجازت نہ دینے کی بات پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ یہ تالے تو پھر سندھ گورنمنٹ کی اس سے لگے ہوں گے, اور کیا انہی کی حکومت ہے, ان کا میئر ہے, میئر بھی جیسے انہوں نے بنایا, خیر وہ الگ کہانی ہے. تو اگر سارا آپ کچھ تو سے ان کے مختصر کنٹرول پوچھا میں. جائے کہ ریاست پاکستان یا حکومت سندھ نے جلسہ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یس ہوگا یا نو آپ کا جواب؟ دیکھیں, سندھ گورنمنٹ کا میں نے نام لیا ہے, اور میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے. ہمارے لیے اگر اتنے ہی یہ جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں, ان کو اسٹینڈ نجمی لینا اعظم چاہیے. صاحب تو ریاستی ایجنسیوں پہ سے مشروط کر دی ہے تو اجازت کو. ایجنسی چیک کر لینا, ایجنسی چیک کر لیں کہ ہم تو ہیں ہی امن پسند لوگ, تو وہ کیوں ہمیں روکیں گے؟ ایجنسیز بھی تو ہماری ہی ہیں, ہمارے پاکستان کی ہیں, اور ہمیں 2 دن ہمارے میں ساتھ پی ٹی آئی کا جو ہماری ایک خیال بھی رکھتی ہے, پاور شو حفاظت نظر کرتی ہے آیا ہماری بھی. کراچی شہر میں 2 دن جو پی ٹی آئی کا ایک پاور شو نظر آیا, کہیں اس جلسے کی اجازت نہ دینا یہ میسج تو نہیں کہ کراچی کے پی ٹی آئی کے سپورٹر اپنے حد میں رہیں؟ جی, وہ ظاہر ہے, وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ذرا ڈرایا دھمکایا جائے اور لوگ نہ باہر نکلیں, لیکن
میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، اب لوگ اتنے اویئر ہو گئے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے کہ ایک جگہ کو جب انہوں نے چیزیں اکھاڑ دی، وہاں سے جو انتظامات تھے وہ ختم ہونے کر دیے، تو اگر وہ دوبارہ سے کرنا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو. تو لیکن پھر بھی آپ اگر عوام اکٹھی ہوگی تو میں جانتی ہوں کہ کراچی کی عوام بہت بہادر ہے اور آپ کیا بہت سمجھتی زیادہ ہیں کہ سیاسی یہ شعور جنا رکھتی ہے. گراؤنڈ عوامی ملکیت ہے اور عوام اپنی مرضی کا پاور شو جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، یا یہ حکومت نے اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں عوام بیچاری کا تو کوئی حال ہی نہیں چھوڑا ہوا نا. عوام کو یہ کس کھاتے میں رکھتے ہیں مجھے بتائیں، جہاں پہ گٹر کھلے رہتے ہیں، اس میں 2-3 سال کے بچے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو ایسی جگہ اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا کوئی، مطلب یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے. بچے جس طرح کے یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جو مظالم یہاں پہ ڈھائے جاتے ہیں، جو عام مطلب کراچی جیسی جگہ جس کو کہ کاسموپولیٹن سٹی کہتے ہیں، اس کے اگر آپ حالات کا جائزہ لینا شروع کریں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے کراچی کے ساتھ ہوتا کیا ہے. وہ جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا کراچی، تو اس کا حال آپ دیکھ لیں. آگے آپ اور باقی شہروں سے بھی کمپیئر کریں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے 100 سال پیچھے چلا گیا ہوا ہے. اور ایک وقت تھا کہ جب یہ کراچی سب سے آگے ہوا کرتا تھا. 1950s کی بات ہے کہ ایک ایمبیسڈر چائنا کی آئی تھی اور وہ آ کے جب واپس گئی تو اس نے کہا کہ کاش بیجنگ جو ہے وہ کراچی جیسا ہو جائے. اور وہ لوگ کتنی آگے نکل گئے ہم سے، اور ہم صرف اس لیے کہ ہمارے حاکم اچھے نہیں تھے، اس وجہ سے ہمارا اتنے نیچرل ریسورسز ہونے کے باوجود پاکستان پیچھے رہ گیا. اور سنگاپور جیسے ملک، دبئی جیسے ملک جہاں تیل چھوڑ پانی تک نہیں ہے وہاں پہ، لیکن کیونکہ ان کی حکمران جو ہیں وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، عوام کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہمیں ترقی میں. تو بس یہ حکمران جو ہے ان کو اچھی اور وہ عوام سلیکٹ کرتی ہے. لیکن درمیان میں جب چیزیں خراب کی جاتی ہیں تو پھر تباہی ہوتی ہے اور معیشت بھی تباہ ہوتی ہے، اور عوام کی کوئی ویلیو نہ رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم پہ پھر عذاب نازل کرتا ہے جو حکمران عوام کا کو عزت نہیں دیتے. پی ٹی آئی کے جلسہ گاہ پر ایکشن کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، سندھ پولیس نیوٹرل ہے یا پولیٹیکل؟ دیکھیں پولیس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، دیکھیں وہ نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، میں کسی کو وہ نہیں جج نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ کہ کل تو انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، کہیں پہ بھی تنگ نہیں کیا. سچ بات ہے، جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے وہ بیچاروں کو کیا انسان کہے، وہ تو جو آرڈرز آتے ہیں وہ انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. یعنی میں آپ کی بات سے جو سمجھ پایا ہوں کہ سندھ پولیس پولیٹیکل آرڈرز کو فالو کرتی ہے. جی کرتی ہے، ظاہر ہے کرتی ہوگی، وہ اور کیا کریں. کراچی میں بیلٹ پاور کم اور لاٹھی پاور زیادہ ہے. دیکھیں اب انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو اور لوگ جو ہیں وہ خوش آئیں اور خوش جائیں واپس. بس آپ بھی کوشش کریں کہ ہماری میں سندھ گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر کوآپریٹ کریں اس میں تو یہ بہت اچھا میسج آئے گا. تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینا، یہ بتائیے گا کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ دیکھیں جب کسی چیز کو ریٹیلیٹ جب دبایا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے زیادہ بڑھ کے سامنے آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمیں الیکشن سے پہلے ہمارے سندھ ہم سے چھین لیا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، ان کو لگے پارٹی ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ یقین کیجئے پہلا وہ الیکشن ہوگا جب کہ ہمیں فون کر کے لوگ پوچھتے تھے کہ اس علاقے کے ایم پی اے کا سمبل کیا ہے، ہمیں بتائیں. ووٹر خود اپنے سپورٹر مطلب جو ووٹر ہے وہ خود ڈھونڈتا تھا کہ کینڈیڈیٹ کا سمبل کیا ہے. اس قدر عوام ہے وہ اس وقت جاگ چکی ہے. تو آپ عوام کو نہ تنگ کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عوام جانتی ہے. جو کچھ کل سے آج تک ہوا، یہ قانون کی جیت ہے یا سیاست کی ہار؟ قانون تو پھر پہلے ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. یہاں پہ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی قانون رہ گیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں
آسٹریلیا جو ہے وہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے انڈر ختم ہو چکی ہوئی ہے، وہ ٹوتھلیس ہو گئے ہیں، ان کے تو اپنے پاس کوئی پاور نہیں ہے. وہ جب حکم ہوتا ہے تو وہ قانون کا یہ حال ہے کہ وہ رات کو 12 بجے بھی وہ کھول لیتے ہیں کورٹس، اور جب نہیں ہوتا تو وہ مہینوں پہ مہینے نکال کے کیسز کو آگے کرتے جاتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کرے قانون واپس بحال ہو ہمارا. تالے جنا گراؤنڈ پر لگائے گئے یا جمہوریت پر؟ تالے اب آپ مجھ سے کوئز کر رہے ہیں اس پر. بس اب میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں، انشاءاللہ اللہ میاں خیر کرے گا. ہم آخری امید سوال کرتے کروں ہیں، گا، اچھی جلسے امید کی کرتے ہیں. اجازت نہ دینا یہ سیکیورٹی تھریٹ تھا یا سیاسی وارننگ؟ دیکھیں ان کو ہم سے ان کو پتا ہے کہ ہم کوئی انتشار، ہم لوگ کوئی توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ نہیں. نا نو اٹ بیکاز ریالٹی جو ہوتی ہے نا وہ سب کو پتا ہوتی ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم لوگ نہیں کرتے یہ کام، ہم لوگوں نے کبھی گملہ بھی نہیں توڑا. تو وہ سیکیورٹی کا کیا تھریٹ ہونا، باقی دوسری بات ہی ہوگی. بہت بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا. بیسٹ آف لک آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، کہ پاکستان کے لیے کوئی کردار پاکستان تحریک انصاف ادا کر سکے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے صدر جناب بشیر میمن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب. سر آپ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں. کافی دیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو بڑی دیر سے جوائن کیا آپ نے. آخری 5 منٹ بچے ہیں، کیا کہیں گے جو آپ نے سنا؟ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی صدر جناب فضا جو ہے وہ فضا ذیشان کے بارے میں. میری بہن جو کہہ رہی تھی میں تھوڑا سا سن پایا ہوں اس لیے کہ میں لیٹ آیا. آئی ایم سوری فار بینگ لیٹ، اور تھوڑا سا آپ کو لیٹ ریسپونڈ کیا، اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اور دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. سر مقصد یہ نہیں تھا، صرف محبت کا نہیں نہیں احساس نہیں دلانا نہیں 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 نہیں، میری غلطی ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے. تھا. یا میری اللہ، غلطی ہے، مجھے جزاک معافی اللہ. مانگنی چاہیے. اسی طرح آپ ہر مہذب شخص سے معافی مانگتے ہیں. ہر مہذب شخص جو ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی. یہ جو بھی بات کر رہی تھی آئین ٹھیک نہیں ہے، آئین ٹھیک نہیں ہے، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا. اچھا اس وقت آئین پہ عمل ہو رہا تھا جب خان صاحب کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے وہ فلیٹ کی، لندن میں فلیٹس کی، اور ایک چیف جسٹس صاحب کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں. یہ چیف جسٹس نے میسج کرایا تھا پبلکلی کورٹ میں بیٹھ کے، ناصر کھوسا صاحب نے. یاد ہوگا آپ کو، وہ بھی ذرا ہیڈ لائنز پڑھ لیں اس وقت کی. اب آ جاتے ہیں کہ مطلب پی ٹی آئی والوں کے پاس لوگ اکٹھے ہونے نہیں ہیں. پنجاب میں ہوئے اکٹھے نہیں، انہوں نے کہا اڈیالے پہ جمع ہو جاؤ، 10,000 لوگ تو 150-200 لوگ جمع ہوئے تھے. یہ ان کی اسٹرینتھ رہ گئی ہے لوگوں میں، یہ اسٹرینتھ رہ گئی ہے لوگوں میں. کراچی میں بھی یہی اسٹرینتھ ہونی تھی. ابھی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہی ہوا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو اتنا اچھا جسچر دکھایا اور اس کا انہوں نے جواب یہ دے رہے کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنا. ان کے ساتھ 100 آپ اچھائیاں کر لیں، انہوں نے ویسی برائی کرنی ہے. انہوں نے سیٹسفائی نہیں ہونا. انہوں نے اپنے اسی فاشزم، they are not a political party, they are not political لوگ ہی نہیں ہیں. یہ تو فاشسٹ ہے. اپنے مخالف کو زندہ یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے. بٹ اب میں کیا، ظاہر ہے ہماری بہن ہے، وہ ظاہر ہے صرف پی ٹی آئی کا اوپینین دے رہی تھی. میں بالکل ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میری بہن ہے وہ، اور ہمارے یہاں خواتین کی عزت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں پہ گئے تھے ہمارے منسٹر انفارمیشن، انہوں نے جو خاتون کے بارے میں کہا، ہماری جو وزیر ہیں ان کے بارے میں کیا کہا انہوں نے. وہ بڑے ہال میں، بڑے مجمع میں، پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے. تو یہ تو مطلب یہ تو وہی ہے، میں جو کہوں وہ صحیح ہے، باقی سارے غلط ہیں اور ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں. تو اب ٹھیک ہے،
اس طرح اگر یہ جھوٹ بول کے جھوٹا پروپیگنڈا 3.5 سال تک ملک کو تباہی کی طرح چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے. ابھی بھی دعائیں کرتے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. کبھی انڈیا کا قبضہ کروا دیتے ہیں, کبھی کچھ کروا دیتے ہیں, کبھی انڈین میڈیا کے ساتھ مل کے سب کچھ کرتے ہیں. کبھی ان کو ٹی ٹی پی جو ہے وہ بڑے اچھے لوگ لگتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہوں, جن کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہوں, یہ کہتے ہیں وہ آپریشن مت کرو. بٹ اب ان سے کیا بات کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہر چیز جو ہے وہ حیا ہوتی جائے گی. اور سر اللہ ان آپ سے کو بس ایک سوال ہے کہ راست بنائے. کراچی شہر ہمیشہ بلی کا بکرا بنا, تو یہ نیا 12 مئی 27 دسمبر تو ہونے نہیں جا رہا. آج بروز اتوار, کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے اگر اجازت نہیں ہے. پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے, جنہاں اس پہ گراؤنڈ پہ تالا لگ گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی آواز کٹ رہی تھی بیٹا, آپ کی کوئی آواز کٹ رہی تھی. تصادم تو ہونے نہیں جا رہا بشیر صاحب؟ 12 مئی کی طرح 27 دسمبر کی طرح کراچی میں جلاؤ گراؤ تو دیکھنے کو نہیں ملے گا آج اتوار کے دن. میں آپ کو یہی عرض کروں, یہ تو کچھ بھی کر سکتے. ابھی میری بہن کر کے ہم نے گملہ بھی نہیں توڑا. وہ جو آئے تھے وہاں سے پشاور سے, اور جو انہوں نے حملہ کیا تھا آ کر کے, جو سپریم کورٹ نے ان کو دیا تھا, جو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا نہیں, انہوں نے آ کر ڈی چوک میں کیا کیا تھا, درخت نہیں جلائے تھے, ساری چیز جلا کے راکھ کر دی تھی وہاں پہ. ان کا پرانا ماضی تو بالکل دہشت گردوں والا اور اشار پسندی والا ہے. یہ تو ہمیشہ یہی کرتے, مطلب ان کا تو یہی وتیرہ ہے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے. پاکستان کو اس وقت سیاسی بالکل ٹیمپریچر بالکل ڈاؤن ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اگر دروازے نہیں کھولے گئے, اجازت نہیں دی گئی تو ہم روڈ پہ جلسہ کر دیں گے, دروازے کے باہر کر دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ قانونی ایکشن ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے آج کا دن کراچی اور پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر ڈالے گا؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, پاکستان میں آئین ہے, قانون ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. آئین ہے, قانون ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. بات سمپل بات, آئین پہ عمل ہونا چاہیے, قانون پہ عمل ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کو بھی یہ کرنا چاہیے اور تحریک انصاف کو بھی یہ کرنا چاہیے. قانون پہ عمل کریں. اگر پرمیشن وہ نہیں مل رہی تو نہیں کرنا چاہیے جلسہ. پاکستان کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی کے لیے پروگرام کو ہم آپ تک لاتے رہیں گے. ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کراچی شہر کے لیے آج کا دن نہایت ہی اہم ہے. کسی قسم کا سانحہ, کسی قسم کا انتشار, تصادم, جلاؤ گراؤ کا متحمل کراچی شہر نہیں ہو سکتا. پاکستان سمیت کراچی شہر کے لیے دعا گو. برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کے گیسٹ ڈاکٹر فہیم ادریسی اربلسٹ کو اجازت دیجیے گا, اور دیکھتے رہیے گا ہفتے اتوار کی صبح 10:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پہ. 7 دن 24 گھنٹے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.